جی السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک مغربی نقاد لانجائنس کے تنقیدی نظریات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ارسطو کے بعد تنقیدی فکر میں جو سب سے اہم یونانی مفکر کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ لانجائنس ہے۔ لانجائنس کے بارے میں اگرچہ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، مگر بعض ماہرین کے نزدیک لانجائنس کا جو زمانہ گزرا ہے وہ پہلی صدی عیسوی کا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک وہ تیسری صدی عیسوی سے تعلق رکھتے تھے۔ لانجائنس نے ایک چھوٹا سا مختصر رسالہ بھی لکھا جس کا انگریزی میں ترجمہ آن دا سبلائم یعنی الوہیت کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس رسالے میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ادب عالیہ یا جو عظیم ادب ہوتا ہے اس کے عناصر کیا ہیں۔ اس کا موضوع جو ہے وہ عرفیت ہے۔ ارسطو نے تنقید کے لیے یونانی ادب کا تجزیہ کر کے چند مشترک جو ہے خصوصیات تلاش کیں اور انہیں اصول کا درجہ دے دیا۔ ارسطو کے اصول خشک اور تنقید جو تھی وہ منطقی تھی۔ لانجائنس نے ان اصولوں میں جو نئی چیز کا اضافہ کیا وہ تھا جوش و جذبہ۔ لانجائنس نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ ادب کا مقصد جو ہے وہ لطف ہے، اور یہ لطف ایک اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے جو اصولوں سے بالکل بالاتر ہوتی ہے۔ الوہیت طرز ادا کی وہ خاص اور ایک امتیازی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہی عظیم ترین شعراء اور مورخین نے جو ہے وہ شہرت دوام حاصل کیا۔ الوہیت ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے، اس کو آگہی دیتی ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی اور انقلاب کی قوت اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ الوہیت جو ہے وہ پوری کتاب میں موجود ہو، بلکہ یہ کسی ایک شعر میں یا ایک سطر میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو سرمست کر سکتی ہے، آپ کو خوشی سے سرشار کر سکتی ہے، آپ کے روح میں ایک وجد اور سرمستی کی سی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فن پارے کے کسی حصے کو کئی بار غور سے پڑھے اور اگر وہ حصے جو ہے وہ الوہیت کی احساس کی بنا پر اسے متاثر نہ کریں یا اسے دنیا میں یا کسی اور چیز میں غور و فکر پر نہ اکسائیں، بلکہ اس کی اثر انگیزی پہلے کی نسبت کم ہو جائے، تو ہم اسے حقیقی الوہیت نہیں کہہ سکتے۔ یعنی الوہیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو متاثر کرے اور اس کے اوپر ایک گہرا اثر کرے۔ حقیقی الوہیت وہی ہے جسے بار بار پڑھنے سے بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ کم نہ ہوں، بلکہ اس کے اثرات سے بچنا مشکل ہو جائے اور پوری قوت سے جو وہ تخلیق ہے وہ ہمارے ذہن پہ چھا جائے۔ الوہیت جو ہے وہ اپنے حقیقی حسن کے ساتھ ان تمام تخلیقات میں اور تصنیفات میں موجود ہوتی ہے جو ہر دور میں مختلف افراد کو اچھی لگتی رہی ہو۔ لانجائنس کا یہ خیال ہے کہ سبلائم یا عام اسلوب سے جو ایک اعلیٰ اور بلند اسلوب ہے اس کے لیے 5 چیزوں کا ہونا، یعنی 5 چیزیں اس نے شرط قرار دی ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ اس نے کہا کہ پہلا اور سب سے اہم جو ہے وہ مخرج عظمت خیال ہے، یعنی سب سے پہلی اہم چیز عظمت خیال ہے، یعنی عظیم خیالات ہوں اور پھر ان عظیم خیالات اور تصورات کو تشکیل دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ دوسرا جو اس نے چیز قرار دی ہے اہم چیز، وہ ہے شدید اور قوی جذبہ جو کہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے، اس کے اوپر اثر کرے۔ لانجائنس کے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عطیہ خداوندی یا فطری طور پہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ثنائے لفظی، ثنائے معنوی یا جس کو ہم ثنائے بدائع کہتے ہیں اس کا خوبصورتی سے استعمال۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ الفاظ کا خوبصورتی سے استعمال کرے اور زبان و بیان پہ اسے مکمل قدرت حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کے 2 حصے ہیں، یعنی مناسب الفاظ کا استعمال کیا جائے اور موضوع اور برمحل استعاروں کا استعمال کیا جائے اور خوبصورت زبان استعمال کی جائے۔ 5ویں چیز اس نے کہا ہے کہ وہ ذریعہ ہے، 5واں ذریعہ وہ ہے جو ان سب کا جامع ہے، یعنی لفظوں کی موضوع و مناسب ترتیب اور حیت سے پیدا ہونے والی جو الوہیت ہے جس سے وحدت تاثر پیدا ہوتا ہے اور جو نظم و نثر کو جادو اثر بناتی ہے۔ لانجائنس ان صفات کے بارے میں مزید بحث کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ عرفیت جہاں بھی ہو اس میں زبان کی ایک خاص عظمت اور ایک شان اور شوکت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دنیا کے جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے شہرت پائی ہے. بھاری بھرکم اور غیر مناسب لفظوں کو استعمال کر کے ہم کبھی بھی عظمت پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے اسلوب جو ہے وہ بے اثر اور بے جان ہو جاتا ہے. نئی نئی بات کہنے کا شوق بھی جو ہے وہ اسلوب کو بہت حد تک متاثر کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتا ہے. عرفہ اسلوب جو ہے وہ روح میں ایک وجد کی اور کیف و مستی کی سی صورتحال پیدا کر دیتا ہے. عرفیت جو ہے وہ بے ساختگی اور اچانک پن کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے. ثنائے بدائے کے استعمال میں بے اعتدالی سے بچنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ثنائے اور بدائے کا برمحل اور خوبصورت اور درست استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. ثنائے بدائے سادگی سے اور فطری انداز میں استعمال کیے گئے ہوں تو اس وجہ سے بھی زیادہ عرفیت پیدا ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ثنائے بدائے کا استعمال جو ہے بہت زیادہ اثر انگیز بھی ثابت ہو سکتا ہے. جب اسلوب میں اساطیر جمع ہو جائیں تو اس کی عرفیت جو ہے وہ مدھم اور کم پڑ جاتی ہے. خوبصورت الفاظ خیال کے حسن کا عکس ہوتے ہیں. مناسب اور مؤثر ترین لفظوں کا انتخاب اور کبھی کبھی جو ہے وہ گھریلو روزمرہ کی جو عام زبان ہے وہ پرتکلف زبان کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ اثر انگیز ہوتی ہے، کیونکہ سادہ زبان اور روزمرہ کی زبان جو ہے وہ زندگی سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے جذبات پہ گہرا اور فوری اثر کرتی ہے. ضرورت سے زیادہ گنجلک زبان، پست الفاظ یا تفصیل بیان کرنا یا الفاظ میں نسوانیت سے اسلوب کی جو ہے وہ عرفیت بھی وہ ختم ہو جاتی ہے. لانجینس کے عرفیت کے نظریے پر غور کرنے سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ عرفہ ادب کی تین جہات کی اہمیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. یعنی ادب کی گہرائی، اس کی وسعت اور اس کی بلندی. گہرائی جو ہے وہ جذبات سے پیدا ہوتی ہے، بلندی جو ہے وہ خیالات سے، اور وسعت جو ہے وہ زبان و بیان اور اظہار کی قوت اور صلاحیت سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح لانجینس کا نظریہ بھی تین تنقیدی جہات پر مشتمل ہے. لانجینس جس حوالے سے ادب میں عظمت کی نشاندہی کرتا ہے وہ حوالہ یہ ہے کہ پہلی چیز اس نے کہا ہے کہ مصنف کی خوبیاں، یعنی کہ مصنف کے اندر اپنے خیالات کے ذریعے اثر انگیزی پیدا کرنے کی اور اپنے خیالات اور جذبات کے ذریعے اثر پیدا کرنے کی صلاحیت ہو. دوسری چیز ہے تصنیف کی خوبیاں، یعنی تصنیف کے اندر عرفیت ہو جو قاری پہ اثر ڈالے، اس کے اندر جوش، ہیجان، بے خودی اور وارفتگی کی صورتحال پیدا کرے. لانجینس ایسا نقاد ہے جسے ہم فطری اور ایک طبعزاد نقاد بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے فن کو ایسی صداقتیں اور اسے جانچنے کے لیے ایسے پیمانے پیش کیے ہیں جو اسے پہلے کبھی بھی موجود نہ تھے. اس نے خود ہی انہیں دریافت کیا اور ادب کی جانچ پرکھ کے لیے وہ ادب کی روح پر توجہ زیادہ دیتا ہے، یعنی ادب کی ماہیت سے زیادہ وہ ادب کی روح پہ توجہ دینے کا قائل ہے. لانجینس کے نظریات کی عظمت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ اس نے ادب کے بارے میں اپنے عہد کے مسرت اور ترغیب کے مروجہ نظریات کو اس نے رد کر دیا. ادب مسرت باہم نہیں پہنچاتا، نہ ترغیب دیتا ہے. اس میں ایسی جمالیاتی قوت ہوتی ہے جو آدمی کی پوری ذات کو متاثر کرتی ہے. یعنی ادب جو ہے وہ خود کبھی بھی مسرت یا ترغیب نہیں دلا سکتا، بلکہ ادب جس انداز سے، یعنی جس اسلوب سے بیان کیا جائے، یعنی اس کے اندر جو جمالیتی قوت ہوتی ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے وہی آدمی کو متاثر کرتی ہے، اسے نچلی سطح سے اٹھا کے وہ اسے اعلیٰ اور عرفہ مقام تک لے جاتی ہے. لانجینس ادب کی اس قوت کو ہی طرفہ کا نام دیتا ہے. طرفہ کی یہ قوت جو ہے وہ ایک طرف تو قاری کی زندگی کو عام سطح سے اٹھا کے اسے بلندیوں پہ لے جاتی ہے، اور دوسری جانب وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اسے ایک قسم کی روحانی خوشی اور سکون بھی مہیا کرتی ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ کم از کم ایک معنی میں ارسطو کے نظریات سے بہت زیادہ قریب ہیں کہ ادب کا عمل جو ہے وہ انسانی جذبات کے واسطے سے ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کا کسی نہ اثر جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. یعنی ارسطو نے بھی تزکیہ نفس کا نظریہ پیش کیا تھا. آج کے بعض ناقدین جو ہیں وہ لانجینس کو پہلا ایسا رومانوی نقاد قرار دیتے ہیں. یہ بات بھی کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ متخیلہ اور جذبے کی اہمیت کے لحاظ سے لانجینس جو ہے وہ ورڈزورتھ اور کالج کے قریب تر نظر آتا ہے.
وہ رومانوی طرز فکر، خیال اور جذبے کو جو ہے وہ اسلوب، فن، تکنیک اور حیت پہ وہ ترجیح دیتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم اسے رومانوی نقاد کہہ سکتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اسلوب کی فنی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لانجینس کے نزدیک جو ہے فطرت اور جذبے کا بھرپور اظہار ہی ہے جو کہ فطرت اور جذبے کا بھرپور اظہار جو ہے وہ تکنیک اور اعلیٰ فنکاری کا مرہون منت ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لانجینس جو ہے وہ ادب کی مقصدیت کا ہرگز قائل نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کے اثر انداز ہونے کا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ادب جو ہے وہ اثر بھی کرتا ہے، یعنی وہ اس کے تاثر کا سوال پیدا کرتا ہے۔ لانجینس نے مسرت اور ترغیب کے نظریات کو رد کر کے شعری تاثر کا نظریہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اعلیٰ شاعری کی جو قدر ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کا تعین جو ہے ان تاثرات سے ہوتا ہے جنہیں قاری قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر شاعری جو ہے وہ اعلیٰ خیالات، جذبات اور محاسن کلام کی وجہ سے قارئین اور سامعین کو ایک قسم کے عالم وجد میں اور ایک قسم کی سرمستی اور سرشاری کی کیفیت میں لے جائے تو وہ قابل قدر ہے۔ شکریہ۔